أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة على أعداء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء باقون ما بقي الدهر۔ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، لیکن اس زندگی کے ساتھ انسان کا برتاؤ یا اس زندگی کا استعمال انسان کس طرح کرتا ہے وہ چیز معنی رکھتی ہے۔ کچھ لوگ اس زندگی کو کھو بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو زندگی سے نقصان اٹھاتے ہیں، زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں گے کہ پروردگار ایک بار پھر ہمیں اس دنیا میں لوٹا دے، ہم جائیں گے، اچھے کام کریں گے، صدقہ دیں گے، عمل صالح انجام دیں گے، واپس آئیں گے۔ تو پھر ان کو جواب یہی ملے گا کہ ایک بار زندگی ملتی ہے، تم نے نقصان اٹھایا ہے، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا تھا، تم نے اس زندگی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو کچھ لوگ مرتے ہیں تو قرض دار ہو کر مرتے ہیں، نقصان اٹھا کر مرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جو دن ہیں، اپنی زندگی کے جو ہفتے ہیں، اپنی زندگی کے جو مہینے اور سال ہیں اسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ گنتی کے اعتبار سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی انفرادی زندگی کا خیال کرتے ہیں، انڈیویژول لائف گزارتے ہیں، میں، میرا گھر اور میرے بچے اور میری گاڑی، میرا پیسہ، میرا بزنس وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ صرف گن کر زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک انفرادی زندگی میں کامیاب لوگ ہیں۔ وہ قرض دار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس دنیا میں ثواب کمایا، اس دنیا میں نام کمایا، اس دنیا میں اپنی انفرادی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ پورا کیا، بلکہ اجتماعی زندگی میں اور سوشل لائف میں انہوں نے اپنے نقوش کو چھوڑا ہے، اپنے اثرات کو چھوڑا۔ نہ تنہا اپنے اثرات کو اپنے علاقے میں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے اثرات کو اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں چھوڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اثرات کو دنیا میں چھوڑ کر جاتے، رہتی دنیا تک ان کے قیام کا اثر، ان کے انقلاب کا اثر باقی رہتا ہے۔ ان عظیم لوگوں میں سے ایک فرد ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو، انفرادی زندگی کو خوبصورتی سے انجام دیا۔ عالم باعمل، شب زندہ دار، متقی، پرہیزگار، فقیہ اور مجتہد تھے، بلکہ انہوں نے انقلاب کا آغاز کیا، انقلاب کے لیے قیام کیا۔ نہ تنہا اپنے نظام جو آپ کے ارد گرد تھا، حوزوی نظام یا مدرسے کا نظام، اس کو بدلا، بلکہ اپنے ملک کو بدلا۔ جو شہنشاہیت تھی 2500 سالہ، اس کے خلاف قیام کیا، تنہا شجاعت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور اس انقلاب میں کامیابی حاصل کی، دین کے سائے میں، قرآن مجید کے سائے میں، انقلاب کربلا کے سائے میں، بلکہ انہوں نے ساری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سوچتی تو تھی دنیا، لیکن ایک الگ سے سوچنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ دنیا سوچتی تھی سپر پاورز کے سائے میں کس طرح زندگی گزاریں، بلکہ امام خمینی نے ان کی سوچ کو اس طرح بدل دیا کہ سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کس طرح زندگی گزارے۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسٹ کا بلاک ہے یا ویسٹ کا بلاک ہے سپر پاورز کا، ان کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام خمینی نے کہا نہیں، اسلام جو ہے وہ سپریم پاور ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی سب سے بہتر آئیڈیالوجی ہے۔ اگر لوگ اسلام کی اس میسیج کو لیں اور اپنی زندگی گزاریں تو وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ لوگ اپنا جواب اور اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح
طرح سوچنے پر امام خمینی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو مجبور کیا اور اس طرح سوچنے لگے۔ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں رہنے والے مستضعفین نے فخر کا احساس کیا، ہمت کا احساس کیا۔ نائجیریا کے زندان میں رہنے والے ایک سیاہ فام انسان نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا، ایک انقلاب کی ہوا اس نے لی اور انقلاب کے لیے کوشش کرنی اس نے شروع کی۔ یا دوسرے کئی ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی لوگوں نے اپنے انداز کو، اپنے طریقے کو، اپنے سلیقے کو بدلا۔ غریبوں نے، مستضعفین نے، مساکین نے قیام کرنا شروع کیا، مظلومین کو ایک آسرا ملا۔ یہ صرف اور صرف 20ویں صدی میں اس انقلاب ایران کے بانی امام خمینی علیہ الرحمہ کی شجاعت، فراست، فقاہت اور اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اس انسان نے اتنا بڑا کام کیا کہ دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا، دنیا کی سوچ کو بدل دیا۔ لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ کبھی اس انسان نے اپنی کسی بھی تقریر میں، اپنی کسی بھی تحریر میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، بلکہ ہمیشہ اس آیے کریمہ پہ آپ کا مکمل یقین تھا اور ایمان تھا کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کامیابی عطا کرنے والا، نصرت کرنے والا اور ملک عطا کرنے والا، مقام عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کے سائے میں آپ نے زندگی گزاری۔ جب اس دنیا سے گئے تو آپ پچھتا کر نہیں گئے، آپ نا امید ہو کر نہیں گئے، آپ مایوس ہو کر نہیں گئے، بلکہ جاتے جاتے آپ نے سورہ فجر کی آخری آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ میں دنیا سے مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اس مرد خدا اور مجاہد کے راستے پر ہم چلیں اور کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔